بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ غلطی مرد نہیں کرتا بلکہ گھر میں کچھ عورتیں بھی کر لیتی ہیں، سمجھے، جن کی وجہ سے گھر میں برکت، جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں، جو آپ کی خوب کمائی ہوتی تھی، آپ خوشحال اپنی زندگی گزارتے تھے، تو جن کی وجہ سے کچھ حرکتیں، کچھ کام ایسے عورتیں کر لیتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، رب کی رحمتیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور گھر میں ہر طرف غریبی ہی غریبی نظر آتی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نفع نہیں نقصان ہوتا ہے، جس کاروبار میں آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ کچھ پیسہ کماتے ہیں اس میں نہیں وہ آپ کو ٹک پاتا ہے، جمع نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسی چند باتیں ہیں جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو ویڈیو ڈلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ور وقت ملتے رہے اور آپ آسانی کے ساتھ دین کی بات سمجھ لیں، اور جو اس میں وظیفے یا جو بھی دین کی بات یا آپ کے فائدے کے لیے بات ڈلے وہ آپ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے سن کر عمل کریں۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، اس کے اندر آپ کے فائدے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اچھی باتیں، دینی مسائل، جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں وہ بات آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ٹھیک ہے، تو وہ چند باتیں کیا ہیں ان میں سے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں کہ ہر بار میں مرد ہی غلط کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس میں چند باتیں یہ ہیں کہ صبح کو، سمجھے، صبح کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی، میاں بیوی ہیں دونوں، صبح کو مرد تو نہا کر کام پر چلا جاتا ہے، لیکن ہماری کچھ خواتین، نئی نئی عورتیں، لڑکیاں جن کی شادی ہوئی، وہ صبح کو بنا غسل کیے ہوئے ایسی کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نماز چھوڑ دیتی ہیں، پھر سوچتی ہیں ہم دوپہر کو نہا لیں گے، اب کیا کریں گے نہا کر، کام کریں گے پھر پسینہ آئے گا، یہ تمام باتیں علم گلم ایسی پورا ٹائم نکال دیتی ہیں۔ تو اس سے اگر کوئی گھر میں لڑکی عورت کرتی ہے تو اسے اس ویڈیو کو انہیں ضرور سن لیں یا انہیں بتا دیں، کیونکہ یہ گھر میں بے برکتی لانے والی باتیں ہیں، برکت نہیں آئے گی ان باتوں سے۔ یعنی رات کو ملاقات کری دونوں میاں بیوی نے، ہم بستری کری، اور صبح کو بنا نہائے ہوئے ایسی بنا غسل کیے ہوئے پورا وقت نکالنا دوپہر تک، سمجھے۔ پہلے سب سے پہلے فجر میں ہی غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر نماز فجر پڑھنی چاہیے اور پھر اپنا کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، بنا غسل کیے نہانا، یعنی ایک ہوتا ہے، آپ خود جانتے ہیں غسل کا طریقہ، ایک ہوتا ہے صرف ایسے نہانا۔ غسل کا طریقہ، جب تک آپ اگر ناپاک ہو گئے، غسل نہیں کیا، تو آپ سمندر میں کتنے ہی گوتے لگا لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتے، سمجھے، کیونکہ حضور نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، سمجھے۔ جب تک آپ پاک نہیں ہو سکتے، جب تک آپ غسل نہیں کر سکتے، جب تک آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ نہانا الگ چیز ہے، غسل کرنا، یعنی بہت سے ہمارے بھائی یا عورتیں کرتی ہیں، جلدی گئے ایسے ہی الٹا سیدھا پانی ڈالا واپس آ گئے کہ ہم پاک ہو گئے، ایسا نہیں، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کے متعلق میں نے ایک پوری ویڈیو ڈال دی ہے، سمجھے کس طریقے سے آپ کو غسل کرنا ہے، آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، غسل خانے میں غسل کرتے وقت باتھ روم میں بات چیت کرنا۔ کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں، وہ عورتیں یا بھائی جو بھی عورتوں کے تعلق سے ہے کہ اندر ہیں، کسی نے یہاں باہر سباج لگایا، بچے نے یا کسی نے بھی، شوہر نے کہ ایک چیز کہاں رکھی ہے کیا ہے، تو وہاں سے اندر سے جواب دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ اندر موبائل فون لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اگر کسی کا فون آ جائے تو فون پر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ بات چیت بالکل نہ کریں، یہ باتیں جو ہیں گھر میں برکتیں ختم کر دیتی ہیں اور بے برکتی آ جاتی ہے، تو ان باتوں سے بھی بچیں۔ چوتھی بات، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اگر آپ کو پیشاب آ رہا ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، تو آپ 12 کر لیں۔ اگر بائی چانس آپ کو آ ہی گیا، اس ٹائم نہیں تھا، تو ایک سائڈ میں کر پانی بہا دیں، لیکن اس سے بچیں۔
غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، اس سے طرح طرح کی بیماری کا بھی وہ اندیشہ بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، غالباً اس سے طرح طرح کی جو ہے وسوسے سے، ہاں بیماری کا تو نہیں لیکن بس وسوسے آتے ہیں غلط ذہن میں، اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہے غسل خانے میں باتھ روم میں پیشاب کرنے سے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور غلط وسوسے ذہن میں آتے ہیں، سمجھے گا؟ تو اس سے بھی بچیں، نہاتے وقت غسل کرتے وقت باتھ روم میں پیشاب بالکل نہ کریں، اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ان میں سے چند باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ اور 5ویں بات آخری، عورتوں کا جو ہے کھڑے ہو کر نہانا، سمجھے؟ عورتوں کا کھڑے ہو کر نہانا، اس سے بھی عورتیں بچیں، عورتوں کا بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ اگر جو عورتیں گھر میں کھڑے ہو کر نہاتی ہیں باتھ روم میں، ان سے کہہ دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، اگر آپ شادی شدہ اپنی بیوی وغیرہ کو، یا اگر اس چینل پر کوئی لیڈیز وغیرہ بھی جڑی ہوئی ہیں، خواتین عورتیں، تو وہ بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ دیکھیے یہ باتیں دین میں شامل ہیں، دین کی باتیں ہیں۔ غسل کرنے کے متعلق ہیں، عورتوں کو کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے غسل نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، تو اس سے آپ کے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے برکت خوب ہوگی اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور آپ یہ کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جائے گی اور بے برکتی آ جائے گی۔ اگر آپ یہ 5 باتیں کریں گے، اسے خوب سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں، ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں اس کا لنک کو، تاکہ وہ لوگ بھی اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ جو ہے دین کی بات سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں بھی اگر بے برکتی ہے تو بے برکتی ختم ہو جائے اور خوب برکت ہو جائے، خوب اللہ کی رحمتیں جھما جھم برسیں، اور جو ہے خوب کمائیں، کھائیں، اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں اس میں غلطی خامی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، اس پر مجھے آپ کو تمام کو، ہمارے گھر کی خواتین کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو جڑے رہیے اسی چینل سے، اسی طرح ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔